بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کہانی ہب پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک رات میں مکہ کی ایک گلی سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے، اچانک حضور کو پاس کے ایک گھر سے کسی کے زور زور سے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور اس آواز میں اتنا درد بھرا تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں اندر داخل ہو گئے اور دیکھا کہ ایک نوجوان تھا جو دیکھنے میں حبشی معلوم پڑ رہا تھا۔ وہ اس وقت رو رہا تھا اور روتے ہوئے ہی اپنے بے جان بازوؤں سے چکی پیس رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور جب اس سے رونے کی وجہ پوچھی تب اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں اور سارا دن میں مشقت کے ساتھ اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، ان کا دھیان رکھتا ہوں، اور شام ڈھلنے پر جب گھر آتا ہوں سارے دن بھر کی محنت کی وجہ سے تھک کے چور ہو جاتا ہوں، لیکن میرا ظالم مالک مجھے گندم کی ایک بوری رات میں پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے، اور میں اپنی پھوٹی قسمت پر رو رہا ہوں۔ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان ہوں۔ سبھی لوگوں کی طرح میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے اور مجھے بھی نیند ستاتی ہے جیسے باقی لوگوں کو آتی ہے، لیکن میرے بے رحم مالک کو مجھ پر کوئی ترس نہیں آتا، اور پھر صبح ہوتی ہی واپس پھر سے وہی سلسلہ چالو ہو جاتا ہے۔ کیا میرے مقدر میں اسی طرح ساری زندگی رو رو کے گزارنا لکھا ہوا ہے؟ اس کی یہ بات سن کر نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ میری بات نہ مانے، لیکن میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں، جس سے تم سو جاؤ اور آرام کر سکو، تو میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام حضور پاک کی بات سن کر بہت خوش ہو گیا اور ان کا شکریہ ادا کر کے وہ سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ پوری رات چکی پیستے رہے، اور جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگائے بغیر ہی واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن رات کے وقت حضور پھر وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ روزانہ کی طرح وہ آج بھی چکی پیس رہا ہے۔ پھر آپ نے پچھلی رات کی طرح اس کو سلا دیا اور خود اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ اب تیسرے دن بھی یہی سلسلہ چلا، آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے تھے۔ پھر چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے حضور سے پوچھ ہی لیا اور بولا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ میں تو ایک غلام ہوں، ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، اور نہ ہی میں آپ کو اس کام کے بدلے کچھ دے سکتا ہوں، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پھر سے اس غلام نے پوچھا، آپ کون ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور لوگ اسے اللہ کے نبی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شریف اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا
کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اس شخص کو جان دینا تو گوارا تھا لیکن اتنے شریف اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رکھ دیا اور دنیا پر ایک مثال بھی بنا دی۔ واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔